ہمیشہ جرائم کی بدلتی ہوئی شکلیں دیکھی ہیں۔ کبھی لٹیرے سڑکوں پر ہوتے تھے، کبھی ہیکرز کمپیوٹر اسکرین کے پیچھے، مگر اب جرم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں حقیقت اور دھوکہ ایک دوسرے میں اس طرح گھل چکے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ہے مصنوعی ذہانت کا دور، جہاں ایک آواز آپ کی ہو سکتی ہے مگر بول کوئی اور رہا ہوتا ہے۔ ایک چہرہ آپ کا ہو سکتا ہے مگر ویڈیو جعلی ہوتی ہے۔ آج کرائم اینڈ کرمنلز میں ہم جس جرم کا پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، ایک خاموش خطرہ ہے۔ AI کرائم، یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہونے والے جرائم جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، ابتدا میں انسانی سہولت، رفتار اور ترقی کے لیے بنائی گئی تھی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہر طاقتور ٹیکنالوجی کا ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے، اور آج AI اسی موڑ پر کھڑی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب صرف کام آسان نہیں کر رہی، بلکہ مجرموں کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار بن چکی ہے جو پہلے سے کئی زیادہ تیز، زیادہ چالاک اور زیادہ خطرناک ہے۔ روایتی جرائم میں مجرم کو وقت، مہارت اور رسک لینا پڑتا تھا، مگر AI نے جرم کو اتنا تیز، سستا اور بعض اوقات مکمل طور پر خودکار بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائس کلوننگ کی، ایک ایسا جدید ہتھیار جس نے جذبات کو نشانہ بنانا سیکھ لیا ہے۔ چند سیکنڈ کی آڈیو سے کسی بھی شخص کی آواز کو اس حد تک نقل کیا جا سکتا ہے کہ سننے والا دھوکہ کھا جائے۔ دنیا بھر میں ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں لوگوں کو ان کے بچوں، والدین یا قریبی عزیزوں کی آواز میں کال موصول ہوئی، مدد مانگی گئی اور گھبراہٹ میں لوگ لاکھوں روپے یا ڈالر بھیج بیٹھے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ نفسیاتی حملہ ہے، جہاں انسان کے جذبات کو ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ کمپنیوں میں بھی اسی ٹیکنیک کے ذریعے CEO یا سینئر افسران کی آواز بنا کر مالیاتی فراڈ کیے گئے، جس سے بڑے ادارے بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس کے بعد آتا ہے AI ڈیپ فیک کا وہ پہلو جس نے حقیقت اور فریب کے درمیان لکیر تقریباً مٹا دی ہے۔ اب کسی بھی شخص کی ویڈیو اس طرح بنائی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہتا یا کرتا ہوا نظر آئے، چاہے حقیقت میں اس نے ایسا کبھی کیا ہی نہ ہو۔ سیاسی طور پر یہ ٹیکنالوجی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ کردار کشی، بلیک میلنگ اور جعلی پروپیگنڈا پھیلانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ ایک عام انسان سے لے کر عالمی رہنماؤں تک کوئی بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں۔ AI کرائمز کی ایک اور خطرناک شکل چوری شدہ شناخت یعنی آئیڈینٹی تھیفٹ اور ڈیجیٹل امپریشن ہے، جہاں مجرم کسی کی مکمل آن لائن شناخت چرا لیتا ہے، اس کی تصاویر، ویڈیوز، آواز اور سوشل میڈیا ڈیٹا، اور پھر اسی شناخت کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ جرم اس لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ متاثرہ شخص کو اکثر دیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام پر کیا کچھ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آج ہر انسان اپنی زندگی کا بڑا حصہ آن لائن شیئر کرتا ہے، تصاویر، ویڈیوز، آواز، ذاتی معلومات، اور یہی ڈیٹا مجرموں کے لیے خام مال بن جاتا ہے۔ AI ان معلومات کو اکٹھا کر کے ایک مکمل جعلی شخصیت تیار کر لیتا ہے جو دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل جو زیادہ سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ اس خطرے کا آسان ہدف بن رہی ہے۔ کاروباری دنیا بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں رہی۔ AI کی مدد سے ہونے والے فراڈ اب صرف افراد تک محدود نہیں، بینکوں، کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ فیک انوائسز، جعلی میٹنگز اور AI سے تیار کردہ ای میلز کے ذریعے ایسے فراڈ کیے جا رہے ہیں جن میں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ بعض کیس میں تو ملازمین کو اپنے ہی سینئر افسران کے AI جنریٹڈ احکامات پر عمل کرتے ہوئے بڑے مالی فیصلے کرنے پڑے جو بعد میں فراڈ ثابت ہوئے۔ اگر عالمی سطح پر جائزہ لیا جائے تو AI بیسڈ جرائم ایک خطرناک رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ٹیکنالوجی زیادہ جدید ہے، وہاں اس کا غلط استعمال بھی زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں آگاہی کی کمی کے باعث لوگ زیادہ آسانی سے اس کا شکار بن رہے ہیں۔ ہر سال ایسے جرائم میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ خطرہ تیزی سے ابھر رہا ہے۔ جعلی کالز، واٹس ایپ اسکیمز کے امپرسنیشن اور فشنگ کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ اکثر اپنے قریبی رشتہ داروں کی جعلی آواز سن کر دھوکہ کھا جاتے ہیں،
جبکہ بعض اوقات ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر کے ان کے نام سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، مگر اس کی رفتار تشویشناک ہے۔ AI کرائمز کا ایک اہم پہلو ڈارک ویب بھی ہے، وہ خفیہ دنیا جہاں یہ تمام غیر قانونی سرگرمیاں پرواں چڑھتی ہیں۔ یہاں چوری شدہ ڈیٹا، ہیک شدہ اکاؤنٹس اور AI ٹولز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سائبر کرائم ایک سروس بن چکا ہے جہاں کوئی بھی شخص پیسے دے کر ایڈوانس چیکنگ ٹولز حاصل کر سکتا ہے۔ AI نے ان حملوں کو مزید خطرناک بنا دیا ہے کیونکہ اب سسٹمز خودکار طریقے سے کمزوریاں تلاش کر کے حملہ کر سکتے ہیں۔ AI کی مدد سے ہونے والے رینسم ویئرز اٹیک بھی پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ یہ سسٹمز کو لاک کر دیتے ہیں، ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور پھر تاوان طلب کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب یہ حملے زیادہ تیزی سے اور زیادہ درستی کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ AI خود کرتا ہے اور بہترین اینالائز ٹارگٹ کو موقع پر حملہ کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے برسوں میں AI بیسڈ جرائم روایتی سائبر کرائم سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ وجہ صاف ہے، اب جرم صرف انسان نہیں کرتا، مشین اس میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ کمبینیشن جرم کو زیادہ طاقتور، زیادہ خفیہ اور زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ AI کرائمز میں مجرم کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے بھی AI کا استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام حقائق ایک اہم سوال کو جنم دیتے ہیں، کیا ہم واقعی اس نئی دنیا کے لیے تیار ہیں؟ جب ایک آواز پر یقین نہیں کیا جا سکتا، جب ایک ویڈیو سچ نہیں ہوتی، جب ایک شناخت جعلی ہو سکتی ہے، تو اعتماد کس پر کیا جائے؟ مصنوعی ذہانت بلا شبہ انسان کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک ہے، مگر جب یہی طاقت غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو یہ ایک ہتھیار بن جاتی ہے جو نہ صرف خطرناک بلکہ تباہ کن بھی ہے۔ یہ وہ خاموش جنگ ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہر سکرین، ہر کال اور ہر کلک کے پیچھے جاری ہے، اور اس جنگ میں سب سے بڑی ضرورت صرف ٹیکنالوجی نہیں، آگاہی، احتیاط اور شعور ہے، کیونکہ اب جرم صرف گلیوں میں نہیں، ڈیجیٹل دنیا کے ہر کونے میں چھپا ہوا ہے۔